پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت جو ایران اور امریکہ کے حوالے سے ہم نے بات کی اور حال ہی میں اسلام آباد کے اندر اہم ملاقاتیں بھی ہوئی، ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے جو وفد تھا اس کے ہمراہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی، اور ایوان صدر میں بھی ایک ہائی لیول جو میٹنگ تھی وہ بھی ہوئی جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی شریک تھے۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی حکومت کی جانب سے اعتماد میں لیا جا رہا ہے، جو مشاورتی ایک عمل ہے اس کا پیپلز پارٹی حصہ رہی ہے۔ اور ابھی جو حال ہی میں انٹرنیشنل میڈیا نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ پھر نائب وزیر اعظم صاحب کا بھی ایک اہم بیان آیا کہ جو مذاکرات ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ ضرور کیا جا رہا ہے واشنگٹن اور تہران کے درمیان۔ اب یہ جو خبریں انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے اور جو مذاکرات کے حوالے سے بات چل رہی ہے یا جو پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے یا مشاورت ہو رہی ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شازیہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو اس وقت اسلام آباد کے اندر جو مذاکرات کے حوالے سے کچھ میڈیا رپورٹس بھی آ رہی ہیں اور حکومت بھی اب یہ تصدیق کر رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے مذاکرات کو یا میسیجنگ کو واشنگٹن اور تہران کے درمیان۔ آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ کیا واقعی اسلام آباد کے اندر آنے والے دنوں میں کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور کیا ایران اور امریکہ کی طرف سے بھی کچھ نمائندے اسلام آباد آ رہے ہیں؟ ایسا کوئی امکان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ نادر صاحب۔ بالکل بہت اہم آپ کا سوال ہے، اور بہت ہی اس وقت جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے جی، اور اس میں جو اطمینان بخش بات یہ ہے کہ پاکستان نے بہت ہی سمجھداری کا جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے، اور سفارت کاری ہو یا جو کانڈکٹ ہوتا ہے ایک سوورن ملک کا، اس اعتبار سے پاکستان نے انڈاؤٹڈلی بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہماری شروع دن سے یہ اسٹیٹ کی پالیسی رہی ہے کہ ہم ڈی ایسکلیشن کی طرف جائیں، امن کی طرف جائیں۔ پاکستان چونکہ اس خطے میں ہے اور ایک ذمہ دار ملک ہے، ہمارے پڑوس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کے اثرات پورے خطے میں تو ہوتے ہی ہیں لیکن پاکستان پر بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں ہر چیز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو بڑی سینسیبل یہ اسٹریٹجی پاکستان کی ڈے ون سے رہی ہے، اور اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ آگے بھی پاکستان ڈی ایسکلیشن کے لیے جو ایفرٹس لے سکتا ہے وہ لے گا، اور اس میں خود بھی آفیشیل ذرائع سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ایک عمل ہے میڈیشن کا، اس میں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ تو یہ تو ایک بڑی واضح پالیسی پاکستان کی ہے۔ اب اس کے اندر آگے کیا ہونے والا ہے، کس دن کون سی میٹنگ ہونی ہے، تو یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں چیزیں معلوم ہوتی رہیں گی، لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان نے سینسیبل طریقے سے اپنا جو کردار ہے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت میں اس خطے میں ادا کیا ہے، اور یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم امن کی طرف جائیں، ڈی ایسکلیشن کی طرف جائیں، کیونکہ اس طرح کے کانفلکٹ سے جانی نقصان تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے اثرات جو پاپولیشن پہ ہوتے ہیں، جو عام عوام پہ ہوتے ہیں، جو روزمرہ کی زندگی پر ہوتے ہیں، وہ بھی بہت سنگین ہوتے ہیں، اور اس کے ہم اس وقت بھی آؤٹ کم دیکھ رہے ہیں، اسے محسوس کر رہے ہیں، اور شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن شازیہ صاحبہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حال ہی میں جو حکومت نے اقدامات کیے اس حوالے سے صوبے جو ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا گیا، ان سے بھی مشاورت ہوئی۔ اب کچھ تجاویز تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شاید ہفتے میں 2 یا 3 روز پیٹرول پمپس بند رہیں، ایپ متعارف کروانے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ سندھ سے کیا مشاورت ہوئی ہے؟ کیا واقعی کوئی پیٹرول پمپس جو ہیں وہ ہفتے میں 2-3 روز بند رہیں گے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں؟ نادر صاحب دیکھیں، اب بحیثیت قوم ہم سب کو جو ہے نا ایک اتحاد کا بھی مظاہرہ کرنا ہے۔ ایک عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہی مشورہ دے رہی ہے کہ دیکھیں بہت سارے ڈفرینسز ہمارے ہو سکتے ہیں، حکومتی جماعت سے بھی ہو سکتے ہیں، ماضی میں بھی رہے ہیں، لیکن وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم سر جوڑ کر پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے کچھ آگے کا لائے عمل جو ہے تیار بھی کریں، اس میں کنٹریبیوٹ بھی کریں۔ لیکن اب جو سچویشن ہے اس پہ تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سچویشن کی جو نزاکت ہے اس کو سمجھیں اور اس میں ایک میچور کردار ادا کریں۔
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी मुशावरत हुई, आपने हवाला दिया चंद मीटिंग्स का, एक सिक्योरिटी के हवाले से भी मीटिंग हुई, फिर उसके बाद एक मीटिंग हुई जिसमें बिलावल साहब भी थे, और बिलावल साहब का वहाँ मौजूदगी जो है वो ये साबित करती है, बताती है कि पॉलिटिकल पार्टी ऑन बोर्ड भी है, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो सेकंड लार्जेस्ट भी है, और साथ ही साथ दो सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। दो चीफ मिनिस्टर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है वो सिंध और बलूचिस्तान में है, यहाँ हुकूमतें हैं। तो यकीनन इस सूरत हाल में जो पॉलिसी हुकूमत बनाएगी, जो सूबों के अंदर नाफिज की जाएगी, उसमें वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, जिनकी हुकूमतें हैं, उनसे जरूर राब्ता किया जाएगा। आई एम श्योर कि हुकूमत ने कोशिश की होगी पीटीआई से भी राब्ता करने की, लेकिन पीटीआई का जो रवैया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। हालिया दिनों में जिस तरीके से वो बिहेव करते नजर आए हैं, जो बयानबाजी होती रही है, खास तौर पे उनके लीडर के बेटे ने, जो कि पाकिस्तान से जिसका कोई कतई ताल्लुक दूर दूर का नहीं है, उससे पाकिस्तान के आप 4 शहरों के नाम भी पूछेंगे तो को नहीं मालूम होंगे, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के लिए जिस तरीके की उन्होंने बातें की, और पाकिस्तान की जो जीएसपी प्लस स्टेटस, जिसमें बहुत काफी कोशिशें, काविशें पाकिस्तान की तरफ से हुई, जब जाके हमें वो स्टेटस मिला, और इससे लाखों लोगों का रोजगार बंधा हुआ है, हमारी बरामदात बंधी हुई है, हमारे कारोबार बंधा हुआ है, और पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने की ये एक बहुत ही मैं समझती हूँ घिनौनी साजिश वहाँ पे रचाई गई है इंटरनेशनल फोरम पर, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अफसोस ही होता है कि देखें इस वक्त जिम्मेदारी का मुजाहरा करने के बजाय पीटीआई अपनी उसी रविश पर, उसी तरीके पर तुली हुई है, और पे दर पे चीजें सामने आ रही हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर से वो वहां मिलते नजर आए हैं, तस्वीर खिंचाते नजर आए हैं, फिर उनकी ट्वीट्स नजर आ रही हैं कि जी हम इनके बेटे से मिले तो वाह वाह बड़ी बात हो गई। तो भाई ये दिस इज नॉट द टाइम, ये पेटी पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है। इस पे अपना जो भी आपके अंदर के मसाइल हैं, अव्वल तो कितनी धड़े पीटीआई की हैं हम भी देखते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त आपको पाकिस्तान का सोचना है। सबसे बड़ी बात आपके लिए इस वक्त मुल्क की बका सालमियत है। आने वाले दिनों में जो मुश्किलात हमें दरपेश होने वाली हैं खुदा न खास्ता, उसमें हमने बहैसियत कौम किस तरह से रिएक्ट करना है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।